دوستو، جب ظلم کی راتیں طویل ہو چکی تھیں، جب انسانیت کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں، جب صدیوں سے ایک دعا گونج رہی تھی، اے رب ہمارے درمیان ایک رسول بھیج۔ دوستو، تب وہ لمحہ آیا جب رب کائنات نے اپنی سب سے محبوب ہستی کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ عام الفیل کے کچھ ہی مہینے بعد ربیع الاول کی 12ویں تاریخ پیر کا دن فجر کا وقت مکے کی وادی میں ایک نور اترا اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسے واقعات رونما ہوئے جو پوری دنیا کے لیے نشانیاں بن گئے۔ فارس کے محل کے 14 ستون زمین بوس ہو گئے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے روشن تھا اچانک بجھ گیا۔ بحرہ ساواہ کا خشک نہ ہونے والا پانی سوکھ گیا۔ مکے کی فضا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ کوئی عام ولادت نہیں تھی، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا، لیکن پیدائش سے پہلے ہی والد عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن یہ یتیمی دراصل رب کا خاص انعام تھی۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے سہارے پر پروان چڑھے۔ عرب کی رسومات کے مطابق دیہات کی عورتیں مکہ آ کر نامولود بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک پاک باز خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، جن کا اونٹ کمزور تھا، بچہ بھوکا، سفر دشوار، مگر دل میں امید تھی۔ جب حضرت حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، برکتیں شروع ہو گئیں۔ دوستو، ان کا اونٹ تیز ہو گیا، ان کی بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، غربت خوشحالی میں بدل گئی۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دن جب آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے، 2 فرشتے آئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر صاف کیا۔ یہ تھا شرح صدر کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے لے آئیں، جہاں آپ اپنی والدہ آمنہ کے پاس رہے، مگر کچھ ہی سال بعد والدہ آمنہ بھی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یتیم ہو گئے، لیکن ہر لمحہ پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا۔ پھر آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی، جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ 2 سال بعد جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ ابو طالب نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، غربت میں، مشکل میں اور دشمنی کے وقت ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے۔ دوستو، یہ بچپن کوئی عام بچپن نہ تھا، یہ رب کائنات کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا دور تھا، جہاں دکھ، جدائی، یتیمی، مگر ساتھ ساتھ رب کی محبت، فرشتوں کی محبت اور نور کی روشنی ہر لمحہ شامل حال تھی۔